السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ قطر کا سفر بہت اچھا رہا، لیکن قطر میں جو ہے نا وہ ہسٹوریکل پلیسز، جیسے میں ترکی گیا تھا تو وہاں میں نے آپ لوگوں کے لیے علم کا خزانہ، آپ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 25 ویڈیوز میں نے ریکارڈ کی تھیں اور ساری ویڈیوز جو نا علم سے بھری ہوئی تھیں۔ تو قطر میں جو ہے نا ایک دو جگہ تھی بس، اس کے علاوہ سب تفریح کی جگہ ہیں۔ ہاں، ماحول بہت اچھا تھا وہاں کا، جو ہے آپ سمجھ لیں کہ قطر بہت اچھی جگہ ہے، فیملی کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں، بہت اچھی جگہ ہے۔ وہیں سے سعودی عرب رہ جاتا ہے، مکہ مدینہ رہ جاتا ہے 1000 کلومیٹر، تو وہاں سے عمرہ کرنے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ لوگوں کو قطر کی جو ویڈیوز ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ملی۔ چلیے، آپ لوگوں کے سوالات اس وقت میرے سامنے ہیں، اور آج میں جو ہے نا اس ٹیپ کو لے کر آیا ہوا ہوں کیونکہ ہمارے ایک بہت عزیز فالوور ہیں، ہم سے بڑی محبت رکھنے والے ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ ٹیپ دیا تھا کہ مفتی صاحب آپ جب بھی تفسیر ریکارڈ کریں، سنڈے ایپیسوڈ، خاص طور پر سنڈے ایپیسوڈ جب ریکارڈ کریں تو یہ ٹیب لے کر ریکارڈ کریں، اس ٹیب میں ہی سوال آپ پوچھیں۔ تو میں تفسیر جب بھی ریکارڈ کرتا ہوں تب تو میں اس کو اپنے سامنے رکھتا ہوں، لیکن سنڈے ایپیسوڈ میں یہ مس ہو رہا تھا کیونکہ یہ رہتا ہے گھر، اور جب میں آفس آتا ہوں تو آنے کے بعد مجھے یاد آتا ہے۔ تو آج میں نے جو ہے نا اسے بڑی فکر کے ساتھ اپنے ساتھ لیا تاکہ اس محبت کی قدر ہو جائے، اور انشاءاللہ اب سنڈے ایپیسوڈ ہم اپنے اسی ٹیپ کے ساتھ ریکارڈ کیا کریں گے، تاکہ بھائی نے محبت کے ساتھ ہمیں دیا ہے تو اس محبت کی قدر، ان کی خواہش کا احترام کیا جائے۔ جہاں میں موبائل میں سوال پڑھتا ہوں اس ٹیب میں پڑھ لیا کروں گا۔ چلیے صاحب، سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث، پہلا سوال ان کا میرے سامنے ہے، اور یہ پوچھتے ہیں، سر مائی نیم کنیز فاطمہ، سر میں جمشید پور میں رہتی ہوں۔ اچھا، میرے شوہر کی لوہے کی دکان ہے، میرے شوہر اپنی ٹال میں مورتی لے کر وشکرما پوجا کرواتے ہیں۔ میں نے انہیں منع بھی کیا کہ یہ سب اسلام میں غلط ہے، شرک ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ پوجا میں ہم شامل نہیں ہوتے ہیں، صرف پوجا کرواتے ہیں۔ سر اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ دیکھیے، آپ کے شوہر کو سمجھنا چاہیے کہ وہ پوجا کیوں کروا رہے ہیں، ہے نا؟ پوجا کروانے کا کیا مقصد ہے؟ بھئی غیر مسلم اگر اسٹاف ہے تو اپنے گھر پہ جا کے پوجا کرو، آپ کا جو آفس ہے اس پر جو کام اصل ہے وہ ہونا چاہیے، پھر کل کو کوئی اور ایشو کھڑا ہو جائے گا آپ کی جان کو۔ تو اسی لیے دکان ہو، بزنس ہو، ان تمام چیزوں سے آپ پاک صاف رکھو، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، غیر مسلم ورکر آپ کے ٹال میں کام کرتے ہیں تو آپ ان کو ان کے تہوار کے موقع پر سیلری بڑھا کر دے سکتے ہو، کوئی گفٹ وغیرہ دے سکتے ہو۔ باقی یہ جو مذہبی چیزیں بھائی اپنے گھر جا کے کرو۔ تو آپ کے شوہر کو یہ سمجھنا چاہیے۔ باقی آپ کے شوہر یہ کیوں کرواتے ہیں، وہ کیوں کی ڈیٹیل آپ تھوڑی سی اگر لکھیں تو بات اچھے سے سمجھنے میں آ سکے گی۔ باقی میں سمجھتا ہوں بزنس میں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی نہیں ہے بھائی، جب آپ کے شوہر مالک ہیں۔ ہاں، اگر پارٹنر دو ہیں، یعنی آپ کے شوہر کے ساتھ کوئی آپ کے شوہر کے پارٹنر ہیں وہ غیر مسلم ہے تو پھر مسئلہ الگ ہے، لیکن آپ کے شوہر اس دکان کے آنر ہیں، مالک ہیں، تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پارٹنر اگر غیر مسلم ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ پارٹنر کی چاہت ہے کہ بھئی میں پوجا کرواؤں، تو بہت اچھی بات ہے، کروا لو بھیا، لیکن آپ کے شوہر ہی اس دکان کے اگر آنر ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پوجا پاٹ ہے بھائی اپنے گھر جا کے کرو آپ، ہے نا؟ تو کیوں کرواتے ہیں آپ کے شوہر، یہ ذرا آپ مجھے ان سے پوچھ کر، اور کیوں کا میرے خیال میں کوئی ان کے پاس جواب بھی نہیں ہوگا، یہی جواب ہو سکے گا کہ پارٹنر ہے ان کا، کوئی پارٹنر نہیں ہے، وہ خود مالک ہیں، تو بھائی کوئی سا سنویدھان یا قانون آپ پہ زور زبردستی تھوڑی کر رہا ہے کہ آپ پوجا ہی کرواؤ۔ اسی لیے آج کل ماحول بھی بہت ایسے ہی چل رہا ہے، تو دکان میں یہ سب کام نہ کرو آپ، دکان کو بزنس رہنے دو، ٹھیک ہے؟ چلیے، محمد اسرار پوچھتے ہیں، مفتی صاحب دعا ہے اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، جزاکم اللہ۔ نمبر 1، میرا سوال ہے کہ اگر تھوڑی بہت تکلیف ہے تو کیا نماز میں جب سجدے سے اٹھیں تو زمین پر ہاتھ رکھ
کر سہارے سے اٹھ سکتے ہیں؟ پلیز بتائیے۔ جی بالکل اٹھ سکتے ہیں۔ مان لیجیے آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ زمین کا سہارا لے کے اگر اٹھ رہے ہیں تو نو پرابلم، یہ تو مستحبات میں سے ہے نا، اور یہ مستحب اور تب ہے جب آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ سہارا بھی لے سکتے ہو، تکلیف اور پریشانی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کیا نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شاہدہ پروین پوچھتی ہیں سب سے زیادہ دین کی دعوت میں عورتیں جمع ہوتی ہیں، پھر یہی عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی، مفتی صاحب ایسا کیوں؟ جواب دینا۔ دیکھو دین کی دعوت میں عورتیں سب سے زیادہ جمع ہوتی ہیں، لیکن عورتیں جو ہیں نا وہ ناشکری زیادہ ہوتی ہیں۔ حدیث میں جہاں اس بات کا ذکر ہے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں ہوں گی، تو وہ کیوں ہوں گی اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ اپنے شوہروں کی نافرمانی اور ناشکری بہت کرتی ہیں، کیونکہ یہ عادت عورتوں میں بڑی عام ہے۔ تو یہ جو ناشکری کی عادت ہے کہ جہاں شوہر نے کوئی خواہش پوری نہیں کی تو تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، میں تو رہتی ایسی چلی آ رہی ہوں، کتنے صبر کے ساتھ رہ رہی ہوں، ہے نا، میری تو کوئی ایک چیز ہی پوری نہیں ہوتی ہے، میرے لیے کیا کرتے ہو تم۔ تو یہ جو ناشکری والی صفت ہے یہ عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، اس معنی کر کے عورتیں جو ہیں وہ اس ناشکری کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گی۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ تو اس ناشکری کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ تو دین میں عورتیں آتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، دین کی دعوت پہ جمع ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ناشکری ہے، یہ جو بیماری ہے عورتوں میں، خاص طور پر یہ بیماری ہے، اب تو مردوں میں بھی بہت ہو گئی ہے لیکن عورتوں میں پھر بھی زیادہ ہے، تو اس برائی سے عورتوں کو پاک صاف کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیے۔ نازیہ خاتون، مفتی صاحب ماشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ تینوں علماء کے ساتھ بہت اچھے لگے، مفتی صاحب میرے کچھ سوال ہیں۔ ہاں پچھلا سنڈے ایپیسوڈ جو ہمارا تھا وہ قطر میں تھا اور سمندر کے ویو کے ساتھ تھا، ہوٹل کے روم پر، اور ماشاءاللہ مولانا سید صاحب، مفتی آصف صاحب اور میں تینوں علماء اکرام موجود تھے، تو مجھے بھی وہ ایپیسوڈ بہت اچھا لگا، اور مجھے تو ابھی بھی مولانا سید صاحب، وہاں کے علماء کا ملنا جلنا، وہاں کا ماحول ہے نا، وہاں کے یہ 7 دن مجھے یاد آ رہے ہیں، بڑا خوبصورت ٹائم وہاں گزرا، اگرچہ بہت ساری ویڈیوز وہاں ریکارڈ نہیں ہو سکیں لیکن ٹائم وہاں بہت اچھا گزرا۔ کیا نورانی ماحول، کیا اسلامی ماحول ہے نا، کیا مسجدوں کی خوبصورتی، مسجدوں کے اندر روحانیت، صفائی ستھرائی، عبادت میں طبیعت ایسے لگتی تھی کہ بس مسجد سے نکلو ہی مت آپ، ہے نا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی ٹریفک نہیں، کوئی کن نہیں، ہے نا، تو بڑا سکون اور اطمینان۔ چلیے، اگر نمبر 1 ان کے کچھ سوال ہے۔ نمبر 1، اگر نماز پڑھتے وقت بچہ کچھ پوچھ رہا ہے، کوئی سامان وغیرہ، تو اشارے سے بتا دیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھو بچے کو پہلے آپ یہ سمجھاؤ کہ بیٹا جب مما نماز پڑھ رہی ہو تو مما سے بات نہیں کرتے، مما کو پریشان نہیں کرتے، ہے نا، کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو تو ان کو نماز پڑھتے وقت پریشان نہیں کرتے، ڈسٹرب نہیں کرتے۔ نماز پڑھتے وقت امی کو ہلانا ڈلانا، امی سے کچھ پوچھنا، یہ غلط بات ہے، تو بچے کو یہ سمجھائیے۔ تو جب آپ نماز پڑھ رہی ہوگی تو بچہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، کیونکہ اگر آپ اشارے سے کچھ بچے کو بتا دو گی تو کل کو وہ بلوانے کی بھی ضد کرے گا، کیونکہ بچے تو پھر بچے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ بچوں کو آپ سمجھائیں، بچوں کو بچپن سے ہی یہ چیزیں سمجھائیں کہ بیٹا کب بولنا ہے کب نہیں بولنا۔ بچے بہت ہوشیار ہوتے ہیں، ہے نا، تو یہ چیز آپ سمجھائیں۔ باقی بہت مجبوری ہے تو اشارے کے ذریعے نماز میں آپ بتا دو، الگ مسئلہ ہے، ٹھیک، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، اشارے کے ذریعے بتا سکتے ہیں۔ جیسے کوئی چیز تھی، بچے کو آپ نے ہاتھ پکڑ کے ادھر بھیج دیا تو ایسے کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، باقی بول نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، پیریڈ ٹائم میں نیل پہ مہندی لگا سکتے ہیں؟ جی پیریڈ ٹائم میں نیل پہ بھی مہندی لگا سکتے ہیں، بالوں پہ بھی لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 3، اگر کسی غریب کا انتقال ہو جائے تو کفن کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ جی غریب کا انتقال ہو جائے تو کفن کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلامک پیسفل، میرے سوال 282 سنڈے ایپیسوڈ میں ضرور لیجئے گا مفتی صاحب۔ نمبر 1، کھانا کھاتے وقت فون یوز کرنا کیسا ہے، اور اگر فون میں اسلامک ویڈیوز ہی دیکھ رہے ہیں تب کیسا ہے؟
یہ مسئلہ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کل جو ہے نا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ خواتین جب کھانا کھاتی ہیں تو وہ فون دیکھتے ہوئے کھانا کھاتی ہیں، مرد حضرات ہیں وہ بھی فون دیکھتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں، بچے ہیں وہ بھی فون دیکھتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں، اور سب اپنی اپنی پسند کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کھانا کھاتے وقت تو صحیح اور اصولی بات تو یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت آپ فون یوز مت کرو۔ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کیونکہ چلو یار آپ اسلامک ویڈیوز دیکھ رہے ہو، لیکن آپ اسلامک ویڈیوز دیکھ رہے ہوگے، بچے تو بچہ ہے، آپ کا بچہ تو نہیں سمجھ پائے گا نا کہ پاپا کیا دیکھ رہے ہیں۔ اس کو لگے گا کہ دیکھو میرے پاپا ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کھانا کھاتے ہوئے، تو میں فون کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو ایک پورے گھر کا ماحول اس سے متاثر ہوگا۔ تو کھانا کھاتے وقت آپ صرف کھانا کھاؤ، الحمدللہ پڑھتے ہوئے کھانا کھاؤ، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کھانا کھاؤ، بات چیت کرتے ہوئے کھانا کھاؤ۔ تو اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اکیلا کھانا کھا رہا ہے اور اکیلا ہی فون دیکھنا چاہ رہا ہے اور اسلامک ویڈیوز وہ دیکھنا چاہ رہا ہے اور اس کو ٹائم بہت کم ملتا ہے، تو اس کے لیے تو خیر اجازت ہوگی کہ بھیا جب تمہیں ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے اور اسلامک ویڈیوز دیکھ کر ہی آپ کھانا کھا رہے ہو، تنہا ہو، اکیلے ہو، بالکل کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے، تو گنجائش ہے کہ چلو دیکھ لو یار۔ لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ کھانا کھاتے وقت صرف کھانا کھاؤ، کیونکہ کھانا کھاتے وقت جتنی توجہ آپ کی کھانے کے اوپر ہوگی اتنا یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہے، یہ میڈیکل لائن سے ثابت بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، اپنے گھر پر ہیں، ہمارے بچے بھی ساتھ ہیں، ہماری بیوی بھی ساتھ ہے، سب لوگ ساتھ ہیں، میں کھانا کھا رہا ہوں پھر موبائل دیکھ رہا ہوں، تو اس کے اثرات غلط ہیں۔ دیکھنے والا کچھ اور دیکھے گا، پھر ہر ایک اپنی دلیل لائے گا کہ فون ہی تو دیکھ رہا ہوں، ابا بولیں گے میں نیوز ہی تو سن رہا ہوں، بچہ کہے گا میں کارٹون ہی تو دیکھ رہا ہوں، خواتین بولیں گی میں اپنا اتنا کام کر کے تھک گئی ہوں کہ میں کھانا کھاتے وقت فون ہی نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ تو فون دیکھتے ہوئے کھانا کھانے کا یہ جو رواج ہے یہ بہت بڑھ رہا ہے، اور بڑھ بھی رہا ہے، بہت بڑھ چکا ہے۔ اب تو جسے دیکھو وہ فون دیکھتا ہوا کھانا کھاتا ہے، فون دیکھتا ہوا چائے پی رہا ہے، فون دیکھتا ہوا سب کچھ کام کر رہا ہے، تو اس چیز کو بڑھاوا جاتا ہے اور یہ غلط چیز ہے۔ اسی لیے فون دیکھتے ہوئے آپ کچھ کھانا کھاتے ہوئے آپ کچھ مت دیکھو، کھانا کھاتے ہوئے آپ کچھ مت دیکھو۔ فون دیکھ کر کوئی بھی چیز کھانا پینا یہ اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے صرف آپ کھانا کھاؤ، تو اس کا ایک اثر آپ کی فیملی پر، آپ کے بچوں پر اچھا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، دیکھو ہر چیز ضروری نہیں ہوتا کہ جائز ہے تو اس کو کیا جائے۔ بہت ساری چیزیں شریعت میں ادب سے متعلق ہیں، سیدھے ہاتھ سے آپ پانی دو، الٹے ہاتھ سے دو گے، کوئی شریعت اس کو حرام تھوڑی کہہ رہی ہے، لیکن ادب کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دو، ہے نا؟ چلیے نمبر 3، اگر فرینڈس غیر مسلم ہوں اور اگر یہی دوست اسلامی مذہب کے اوپر بولیں کچھ بھی غلط اپنی طرف سے، ڈائریکٹ تو نہیں کہتی ہیں وہ سب، پر انڈائریکٹلی کہتی ہیں، تو کیا ایسی غیر مسلم فرینڈس کو فرینڈس رکھنا جائز ہے؟ دیکھیے بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ غیر مسلم ہمارے ٹچ میں ہیں، تو ہم خود بھی سیکھیں علماء سے، اور علماء سے سیکھنے کے بعد غیر مسلموں تک دین کی دعوت پہنچائیں۔ سمجھ رہے ہو؟ ان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر آئیں، ان کو غلط سے صحیح راستے پر لے کر آنے کی کوشش کریں۔ تو ان سے بات کرنا بند نہیں کرنا ہے، ان کی جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ بھائی مان لیجئے وہ انڈائریکٹلی اسلام کے بارے میں کچھ غلط بول رہی ہیں، تو انہوں نے غلط سمجھا ہے تبھی تو غلط بول رہی ہیں، تو آپ ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرو، اور آپ کو اگر اس سوال کا جواب نہیں پتہ تو آپ اپنے علماء سے معلوم کرو، کسی بڑے سے معلوم کرو، ہے نا؟ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لو، پھر ان کو سمجھاؤ تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو، کیونکہ وہ غلط فہمی کا شکار ہے، یعنی ان کو غلط چیز معلوم پڑی ہے، ان کو اسلام کی صحیح چیز نہیں معلوم پڑی ہے۔ آپ ان کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے دے دو کہ دیکھو یہ ہمارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، لائف اسٹائل ہے، اس کو آپ پڑھو، متاثر ہوں گی۔ تو ان کو آپ صحیح چیز بتاؤ۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں صحیح چیز سمجھنے کے بعد بھی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان سے دوری اختیار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا دوسرا سوال ان کا رہ گیا، ہماری والدہ کا کہنا ہے کہ کعبہ تھوڑا ترچھا ہے تو جانماز بھی ہلکی سی ترچھی بچھانی چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ کعبہ ترچھا ہے ایسا نہیں ہے، گھر کے رخ کے حساب سے ہمارا کعبہ، جیسے ہم لوگ انڈیا میں رہتے ہیں تو ہمارے فیروز آباد میں مغرب کی طرف ہے نا، یعنی سورج جہاں جس سائڈ میں غروب ہوتا ہے، جدھر ڈوبتا ہے ادھر کی طرف کعبہ ہے، تو گھر کی ڈائریکشن سے اس کا کعبے کو فائنل نہیں کیا جائے گا۔ کعبہ جدھر ہے ادھر جانماز بچھائی جائے گی، چاہے وہ گھر کے ترچھے رخ پہ آ رہا ہو چاہے سیدھے رخ پہ آ رہا ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل تو یہ کعبہ جدھر ہے ادھر جانماز بچھاؤ، آپ ترچھا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے،
ہے نا. آپ کے گھر میں جان ماز ادھر ترچھی بچھ رہی ہے, ضروری ہے کہ ادھر ہی کعبہ ہو؟ یہ تو اندھ کی تپک پڑ جائے گی, پھر تو کبھی لگے گا صحیح کبھی نہیں لگے گا. اسی لیے اصل تو آپ گوگل پہ سرچ کر لو یا ڈیوائس سے دیکھ لو کہ کعبہ کدھر ہے. جیسے ہمارے انڈیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مغرب کی طرف کعبہ ہوتا ہے, جیسے یو پی میں مغرب کی سائڈ, یعنی جہاں سورج ڈوب رہا ہے اس سائڈ میں کعبہ ہے. اب آپ نے جان ماز بچھائی, وہ ترچی ہو رہی ہے تو بھی ٹھیک, ترچی نہیں ہو رہی ہے تو بھی ٹھیک. نمبر 4, فیمیلز کے گٹے نہیں دکھنے چاہیے, یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن اگر وہ گھر میں اکیلی ہیں تو کیا ان کے ٹخنے جب بھی ڈھکے ہونا چاہیے؟ اور اگر وہ گھر کے کام کر رہی ہیں پانی وغیرہ کے تو پھر وہ کیا کریں؟ دیکھیے, گھر میں اگر آپ اکیلی ہیں, محرم لوگ ہیں, ہے نا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو جیسے سہولت ہو کام کرنے میں, صفائی کرنے میں, نو پرابلم. یہ جو ٹخنے ڈھکے ہونا چاہیے یہ بات ہے تب جب آپ گھر سے باہر نکل رہی ہیں, جب آپ غیر محرم کے سامنے آ رہی ہیں, ہے نا, کسی پروگرام وغیرہ میں جا رہی ہیں, یہ تب کا ہے. نارمل کنڈیشن میں گھر کے کام کرتے ہو, یا کوئی آپ ڈریس اسپیشلی ایسی سلوا رہی ہیں جو ٹخنے سے اوپر ہے نا, تو بچنا چاہیے. ایسی ڈریس سلوانا نہیں چاہیے. کام وغیرہ کرتے ہوئے جو ڈریس اوپر ہو جاتی ہے, ٹخنے کھلے ہو جاتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چلیے, آئی ایم سمیر خان, مفتی صاحب آئی ایم سمیر فرام راجستھان. کویسچن, کیا لگاتار 3 جمعے چھوٹ جائیں تو اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں؟ لگاتار 3 جمعے چھوٹ جائیں تو اسلام سے تو خارج نہیں ہوتے, البتہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جو آدمی 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے لگاتار تو اس کا جو دل ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے, کیونکہ جمعے کی نماز چھوڑنا ہے, ویسے تو فرض نماز چھوڑنا ہی بہت بڑا گناہ ہے, لیکن جمعے کی نماز کو چھوڑنا جان بوجھ کر یہ اور بھی بڑا گناہ ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے نا, دل کالا ہوتا ہے. اور جب آدمی 2-3 جمعے چھوڑ دیتا ہے لگاتار 3 جمعے, تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, یعنی گناہوں کی نحوست اس کے دل پر ایسی لگتی ہے کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. تو 3 جمعے چھوڑنے سے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. 3 جمعے چھوٹ گئے, توبہ کرو, استغفار کرو, کوشش کرو, ارادہ کرو, نیت کرو پکی کہ اب انشاءاللہ ہم ایک بھی جمعہ نہیں چھوڑیں گے, ٹھیک ہے, تو اسلام سے خارج نہیں ہوتے ہیں. اچھا جی, یہ سوال جو پوچھے ہیں میں بہت پریشان ہوں. گیمنگ ود نام نہیں سمجھ آ رہا ہے, میرے سوال لیجئے گا, میرے لیے دعا بھی کیجئے. نمبر 1, میرا بیٹا بھی 17 سال کا ہے, اس کا نام پہلے محمد طاہا تھا لیکن ابھی اس کا نام محمد طلحہ ہے. میں اس کا نام عقیقے کے بعد بدل دیا, کیا یہ میں نے غلط کیا؟ دیکھو, طاہا نام بھی اچھا تھا اور طلحہ نام بھی اچھا ہے, دونوں نام بہت اچھے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ طاہا رکھتی تو بھی ٹھیک ہے, طلحہ رکھ دیا تو بھی ٹھیک ہے, تو بدل دیا, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. عقیقے کے بعد بدلا ہو, عقیقے سے پہلے بدلا ہو, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. نمبر 2, وہ ابھی بھی بہت غصہ کرتا ہے, کچھ سمجھاتے ہیں یا کچھ بولتے ہیں تو وہ اپنے چھوٹے بھائی بہن کو مارتا ہے. اس کی جو ہے نا, اس کو آپ بھی سمجھائیں. دوسرا یہ کہ علماء سے اس کو جوڑیں. آپ کے محلے میں جو بڑے عالم ہوں ان کے پاس ان کو لے کے جائیں, علماء کی مجلس میں شرکت کروائیں, ہے نا, جلسے اور جو دینی بیانات ہوتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں اسے رکھیں تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. نمبر 3, وہ اس بار 10th پاس کیا ہے, ابھی 11th میں پڑھائی نہیں کرتا ہے, آن لائن میں. دیکھو, یہ جو بھی کچھ ہے وہ انشاءاللہ ماحول کا اثر ہوتا ہے, اور انشاءاللہ ماحول اسے اچھا ملے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ہفتے میں 10 دن میں 15 دن میں آپ کے محلے میں علاقے میں جو بڑے عالم دین ہوں ان کے پاس اس کو لے کر جائیں, ہے نا, اور انہی سے اصلاح کروائیں. یا ایسا کوئی ہو ان کا کوئی ٹیچر ہو جن کی یہ بات سمجھتے ہوں, ان سے آپ ان کی اصلاح کروائیں, اور خود بھی پیار محبت سے سمجھاتی رہیں. باقی روزانہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر اپنے بچے کے لیے دعا کریں, ہے نا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو ہدایت دے گا, ٹھیک ہے. چلیے صاحب, جیا لی یہ پوچھتے ہیں, سنڈے کمنٹ باکس میں ضرور میرے سوال لیجیے گا. کویسچن نمبر 1, میں نے یہ سنا تھا کہ فیمیل کا نامحرم کے سامنے میک اپ کر کے جانا حرام ہے, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, میک اپ کر سکتے ہیں, نان محرم کے سامنے میک اپ, بس ہماری نیت انہیں اٹریکٹ کرنے کی نہیں ہونا چاہیے, ہمیں بس نیت یہ رکھنی ہے کہ ہم خود کے لیے کر رہے ہیں. دیکھو, غیر محرم کے سامنے تو اگر آپ بغیر میک اپ کرے ہوئے بھی جائیں گی تو بھی گناہ ہے, سمجھ رہی ہو. غیر محرم کے سامنے کیوں جائیں گی, سوال یہ, کیوں جانے کی نوبت آئے گی؟ پھر وہ میک اپ کر کے, آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت مرد کے درمیان اٹریکشن رکھا ہے, فطری طور پہ رکھا ہے, تو آپ بغیر میک اپ کیے جاؤ تب بھی اٹریکشن غیر مرد کی نگاہ پر پڑے گی یا آپ کی غیر مرد پر پڑے گی, اٹریکشن پیدا ہوگا. پھر میک اپ کیے ہوئے تو اٹریکشن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے,
چاہے نیت ہو یا نہ ہو. اس لیے اللہ نے, کیونکہ وہ اٹریکشن فطری ہے نا, وہ فطری ہے اٹریکشن. جیسے پیاسے کو, جب آدمی کو پیاس لگتی ہے تو اس کو وہ پانی کی طلب ہوتی ہے, اس کو کبھی بھی دودھ کی طلب نہیں ہوگی, اس کو کبھی بھی جو ہے نا کوئی شیک پینے کی طلب نہیں ہوگی. جب پیاس لگے گی تو پانی کی آٹومیٹک طلب ہوگی, کیونکہ وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ایسے ہی آدمی عورت ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ آدمی عورت سے اٹریکٹ ہوتا ہے, عورت آدمی سے اٹریکٹ ہوتی ہے. تو اسی لیے میک اپ کر کے جانے میں تو اور زیادہ اٹریکشن بڑھ جاتا ہے. تو بھائی صاحب ایسا نہیں ہے, آپ میک اپ کر کے وہاں جائیں جہاں جو ہے نا وہ گیدرنگ نہ ہو, غیر محرم عورت مردوں کی گیدرنگ والا پروگرام نہ ہو. عورت مردوں کی گیدرنگ والا پروگرام ہے تو آپ پھر اپنا نقاب کور کریے, اپنا فیس کور کریے. غیر محرم جہاں ہیں, جہاں عورت مرد ایک ساتھ ہیں, تو پہلے تو ایسے پروگرام میں جانا ہی نہیں چاہیے. بھاڑ چولہے میں جائے ایسا پروگرام, کتنی خاص رشتہ دار کا ہو, عورتیں مرد ساتھ ساتھ ہیں, گیدرنگ چل رہی ہے, نہیں جانا ہمیں. ہاں جہاں گیدرنگ ہو رہی ہے ہم پہنچ گئے تو پھر ہم کور رکھیں گے اپنا فیس. کیوں کھولیں بھائی؟ ٹھیک ہے میری نیت نہیں ہے, میں نے میک اپ کیا, لیکن میری نیت نہیں ہے کہ غیر محرم مجھے دیکھیں. لیکن جہاں غیر محرم موجود ہے تو وہ تو مجھے دیکھ سکتے ہیں نا, وہ تو مجھے دیکھ سکتے ہیں, تو میں ایسا کیوں کام کروں؟ اسی لیے ایسا نہیں ہے. ٹھیک, جس نے آپ کو بتایا وہ غلط بتایا. کویسچن نمبر 2, اگر میک اپ ایسا ہو کہ وہ نیچرل لگے, جیسا کہ آج کل اتنا میک اپ کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا انسان بنا دیتے ہیں تو اگر ایسا نہ ہو, صرف ہلکا سا میک اپ ہو جو زیادہ اٹریکٹیو نہ ہو, تو کیا نامحرم کے سامنے کر سکتے؟ نامحرم کیوں کریں گے نامحرم کے سامنے ہم میک اپ؟ اور میک اپ کر کے ہم نامحرم کے سامنے کیوں جائیں گے؟ ٹھیک ہے ہماری نیت اچھی ہے صاحب, ہم خود کے لیے میک اپ کر رہے ہیں اور ہمارے دل میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن سامنے والے کا تو نہیں پتہ نا. سامنے والے کو اپنا چہرہ دکھانا, چاہے ہماری نیت نہ ہو دکھانے کی, لیکن کھول تو دیا ہم نے اپنا چہرہ, ہم نے اپنا چہرہ کھول دیا. دیکھ لو بھائی سب, ٹھیک ہے میری نیت نہیں ہے, میں کیوں دکھاؤں, لیکن بھائی میں تو اپنی فرینڈ سے بات کر رہی ہوں, اب سب مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ ارے تو آپ نے کھولا نا, تو آپ کیوں چہرہ کھولو گی نامحرم کے سامنے؟ آپ اس جگہ چہرہ کھولو جہاں محرم نہ ہو. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو نامحرم کے سامنے کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں شادیوں میں لڑکیاں بہت میک اپ کرتی ہیں, اور اگر ہلکا سا میک اپ کرواؤں گی تو شاید وہ اتنا اٹریکٹیو نہ لگے, تو کیا وہ جائز ہوگا؟ آپ میک اپ خوب کریے, بھر بھر کے کریے, آپ کوئی دوسری ہی خاتون بن جائیے, کوئی دوسری ہی لڑکی بن جائیے, اتنا میک اپ کیجیے. لیکن غیر محرم کے سامنے فیس کھولنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہوگا. جیسے مردوں کو یہ حکم دیا کہ اگر غیر محرم سامنے آ جائے تو اس کو دیکھو مت, نگاہیں نیچی رکھو, ایسے ہی عورتوں کو حکم دیا گیا کہ غیر محرم اگر سامنے ہو تو اپنا چہرہ مت کھولو. اور آپ کو پتہ ہے نا جتنی بھی خرافاتیں ہوتی ہیں وہ چہرے سے ہی شروع ہوتی ہیں. آدمی چہرہ دیکھتا ہے, چہرے سے اٹریکٹ ہوتا ہے, فتنے دل میں پیدا ہوتے ہیں, نظریں ملتی ہیں, اور پھر آگے کہانیاں کتنی آگے تک چلی جاتی ہیں. تو چہرہ ہی تو پورے باڈی کا مرکز ہے نا, چہرہ ہے, ہاتھ ہے, پیر ہیں. تو غیر محرم کے سامنے کی یہ ضد کیا ہے؟ غیر محرم جہاں ہوں گے میں اپنا چہرہ نہیں کھولوں گی, بات ختم ہو گئی. آپ خوب میک اپ کر کے جاؤ, لیکن آپ کا چہرہ غیر محرم کے سامنے کھلنا نہیں چاہیے. جہاں گیدرنگ ہو وہاں میں اپنا چہرہ نہیں کھولوں گی, جہاں محرم ہوں گے وہاں کھول لو, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. میں ہر جگہ میک اپ نہیں کر کے جاتی, پر کیا میں صرف میرے گھر کی شادی میں لائٹ میک اپ کر سکتی ہوں؟ صرف فاؤنڈیشن, لائٹ, لپسٹک اور کیسا؟ ہاں دیکھو, فیملی کی شادی ہو کچھ بھی ہو, پردے کا اہتمام خواتین کو ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ بے پردگی کے ہی سارے نقصانات آج ہیں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. شاہین اطر, مجھے بچوں کے بارے میں پرسنل بات کرنی ہے, کیا آپ کا موبائل نمبر مل سکتا ہے؟ دیکھو, جن لوگوں کو بھی مجھ سے پرسنل بات کرنی ہے تو وہ لوگ askam.qasmi@gmail.com پر اپنا نام, اپنے شہر کا نام, اپنا موبائل نمبر مجھے سینڈ کریں, اور وجہ بھی بتائیں کہ آپ کو کیا بات کرنی ہے. میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات کروں گا. راؤ ذیشان, مفتی صاحب میرے کچھ سوال ہیں. نمبر 1, سنت پڑھتے وقت ایک رکعت میں سورت ملانا بھول جائیں تو کیا کریں, یا دوبارہ سے سنت پڑھنی ہوگی؟ ریپلائی ضرور کیجیے گا. دیکھو, فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا, تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ, فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت کے علاوہ باقی جتنی بھی نمازیں, چاہے فرض نماز ہوں, چاہے سنت ہوں, چاہے نفل ہوں, فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت کے علاوہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے. اگر آپ بھول گئے ہے نا, سنت پڑھنی ہے, کیا کریں؟ اچھا,
سنت پڑھتے وقت ایک رکعت میں سورت ملانا بھول گئے آپ تو پھر آپ کو آخر میں سجدہ صاف کر کے نماز کمپلیٹ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ہاسپٹل میں جو عورتیں آتی ہیں تو ان کا بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پر انسٹرومنٹ کو باندھنا پڑتا ہے، ایسا کرنے سے ہاتھ بھی لگ جاتا ہے، تو کیا اس سے کوئی گناہ ہوگا؟ آپ اپنے ہاتھ میں گلفز پہنیے، آپ اپنے ہاتھ میں گلفز پہنیے اور گلفز پہن کر ہی آپ کام کیجئے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، مفتی صاحب میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے ہیں انٹرسٹ کے، اگر آپ کے پاس پہنچ گئے ہوں تو ضرور اپلائی کریں کیونکہ مجھے اور پیسے ڈالنا ہے۔ دیکھو پیسے اگر آپ نے ڈالے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں وہ، ہے نا۔ اب اتنے سارے لوگ بھیجتے ہیں تو آپ مجھے اپنا اسکرین شاٹ askmqasmi@gmail.com پر بھیجیں، میں کنفرم کروا دوں گا، ٹھیک ہے۔ چلیے، نرگس پوچھتی ہیں مفتی صاحب میرے آپ سے ایک سوال ہے، ہمارے یہاں کچھ خواتین منت مانگتی ہیں جس میں 11 لیڈیز کو بلا کر سورہ یاسین اور سورہ غوثیہ اور کچھ صورتیں پڑھواتی ہیں اور منت مانگتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی منت مانگ رہی ہو تو دوسرے کے اوپر کیوں ڈال رہی ہو؟ یہ کیوں منت مانگ رہی ہو کہ اتنے لڑکے خواتین کو بلا کے یہ میں پڑھواؤں گی؟ منت آپ اپنے اوپر مانگو کہ اللہ میری یہ منت پوری ہو جائے گی تو میں 2 روزے رکھوں گی، 3 روزے رکھوں گی، 50 رکعت نفل نماز پڑھوں گی، یا اللہ میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی۔ دوسروں کو لپیٹے میں کیوں لے رہے ہو آپ؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے منت مانگنا ٹھیک نہیں ہے جیسے کہ آپ نے لکھا ہے۔ آپ خود کے اوپر منت مانگیں کہ آپ خود کام اتنا کریں گی، ٹھیک ہے۔ چلیے، شائن ود گلو، میرے کچھ سوال ہیں۔ نمبر 1، روزے میں غرغل کیسے کریں؟ غرغل کیا ہے؟ اچھا، پانی اندر لے کے وہ جو کرتے ہیں تو روزے میں نہیں کرنا چاہیے وہ۔ نمبر 2، کیا صلی اللہ علی محمد ایک درود پاک ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو آپ، یہ سب سے آسان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ایک درود ہے۔ نمبر 3، کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کیا پڑھیں؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ پڑھیں آپ۔ نمبر 4، کیا سنت مؤکدہ جو نماز رمضان میں پڑھتے ہیں وہ طبیعت کی وجہ سے کم یا اسکپ کر سکتے ہیں؟ دیکھو سنت مؤکدہ، طبیعت اگر اتنی زیادہ خراب ہو رہی ہے کہ بالکل آدمی پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو چھوڑ دے، ہے نا۔ اور طبیعت بہت زیادہ تو خراب نہیں ہے لیکن اتنی ہے کہ بس تھوڑی ہی پڑھنے کی ہمت ہو رہی ہے تو تھوڑی پڑھ لو آپ، باقی چھوڑ دو آپ، ہے نا۔ اور طبیعت نارمل ہے تو پھر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 5، اگر کوئی انٹرسٹ سے کماتا ہے اور فیملی پر خرچ کرتا ہے تو فیملی بھی گنہگار ہوگی؟ جی، اگر کوئی جس کی کمائی 100% انٹرسٹ پر بیسڈ ہے، جس کی کمائی 100% سود اور حرام کی ہے تو پھر فیملی والوں کو بھی ہاتھ جوڑ دینا چاہیے کہ معاف کر بیٹا، تو مجھے تیری کمائی کا 1 روپیہ نہیں کھانا، حرام کھانے سے بھوکے مر جانا بہتر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حرام کھانے سے 1 لقمہ روزانہ مل رہا ہے وہ بہتر ہے حرام کی کمائی کھانے سے۔ اور آپ حرام اللہ کے لیے چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بھوکا نہیں مارے گا، اللہ اس سے کہیں زیادہ دے گا۔ حلال کی روزی 100 روپے بھی دن بھر کی ہو، کروڑوں حرام کے پیسے سے بہتر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 6، حرف دواد کا مخرج سمجھ نہیں آتا، آپ کلپ بنا کر سمجھے۔ اچھا، واد کا مخرج سمجھ میں نہیں آتا نا، چلو انشاءاللہ اس پر ایک کلپ بنا کے میں سمجھاؤں گا۔ ٹرو ورڈ، اس پر آلریڈی میری کلپ بنی ہوئی ہے، آپ قرآن مجید والے جو AM قاسمی آفیشیل ہے وہاں جا کے دیکھیے۔ ٹرو ورڈ یہ سوال پوچھتے ہیں، حضرت آپ کی عمر دراز ہو، میں فرسٹ ٹائم کمنٹ کر رہی ہوں، امید ہے آپ جواب دیں گے۔ نمبر 1، نماز کے بعد یا پھر کسی بھی سمے جب میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں تو ممی یا پھر کوئی بھی شخص سوال کرتا ہے جیسے فلاں چیز کہاں رکھی ہے تو مجبوراً بتانی پڑتی ہے، تو کہ یہ ناجائز ہے؟ نہیں، ناجائز نہیں ہے، آپ بتا سکتی ہیں، آپ کے ذکر میں کوئی بھی خلل نہیں ہوگی۔ نمبر 2، لوگ کہتے ہیں کہ حیض کے بعد جب غسل کر لو تو نیلز کٹ کر لینا چاہیے، کیا یہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ اب نیلز کسی کے بڑے نہیں ہو رہے ہوں تو وہ کیا کٹ کرے گا؟ نیلز تو جب کٹ کرنے کی بات ہوتی ہے نا جب وہ بڑے ہو رہے ہوں، تو ایسا کوئی ضروری نہیں۔ نمبر 2، کیا اپنے کسی نان مسلم بھائی بہن کو ان کے فیسٹیول کے لیے وش کر سکتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کرنا ہے وش کر کے؟ اپنے اخلاق اچھے رکھو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، ٹھیک ہے، وش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ اچھا، ایک بڑا اہم سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ
ہری شلوار پہننے کے بارے میں، کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہری شلوار نہیں پہننا چاہیے کیونکہ گنبد خضرا کا کلر ہرا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ گنبد خضرا کا ہرا کلر ہے، پھر تو خانہ کعبہ کا بھی بلیک کلر ہے، خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے، غلاف کعبہ، وہ بھی کالے کلر کا ہے، پھر تو حرم کا جو فرش ہے وہ وائٹ کلر کا ہے نا۔ پھر تو ہری سبزیاں بھی نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ساری ہری سبزیاں ہیں، گنبد خضرا کا کلر ہرا ہے تو ساری سبزیاں بھی پھر ہری ہیں۔ تو ایسے تو بہت دور تک مسئلہ پہنچے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، کسی بھی کلر کے کپڑے خواتین پہن سکتی ہیں، ہے نا۔ یہ ایک کلر ہے، اس کلر کی وجہ سے اس گنبد خضرا کا کلر ہرا ہے، تو گنبد خضرا کا جو ادب اور احترام اس لیے ہم کرتے ہیں کیونکہ وہ گنبد خضرا ہے، کلر کی وجہ سے نہیں کرتے، سمجھ رہے ہو۔ غلاف کعبہ اسی لیے متبرک ہے کیونکہ وہ کعبہ پر چڑھا ہوا ہے، اسی لیے متبرک ہو گیا وہ۔ تو اسی لیے آپ سمجھو کہ کوئی بھی چیز کسی بھی کلر کی کپڑے پہننے غلط نہیں ہوں گے۔ پھر تو اگر ایسے آپ دیکھو تو غلاف کعبہ کالے کلر کا ہے، حرم کا جو فرش ہے وہ وائٹ کلر کا ہے، پھر تو بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ ایک یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ واش روم میں ہرے کلر کا لوٹا نہیں رکھنا چاہیے۔ کمال ہے، کمال ہے بھائی، ایسے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا پھر تو، ہے نا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کسی بھی کلر کی کوئی چیز اپنے باتھ روم میں، واش روم میں رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کرشمہ ندف پوچھتے ہیں، یقین سے تہجد پڑھ پڑھ کر رو رو کر دعا مانگتی ہوں، وہ کبھی قبول نہیں ہوتی ہیں، یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ ان دنوں بہت مشکلات آئی ہیں زندگی میں، بہت پریشان ہوں، اللہ سے دعا کافی بار کی ہے، میرے من کے خلاف مجھے رسوا کرنے والی چیزیں جو ہو رہی ہیں، دل کرتا ہے نماز پڑھنا، دعا کرنا چھوڑ دوں۔ آپ نے ایک پرانے ویڈیو میں کہا تھا کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے، جو مجھ سے نہیں ہو رہا ہے۔ اپنی غلطی کی معافی بھی مانگ لی اللہ سے، گھر والوں سے، پر کوئی نہیں سمجھ رہے۔ سوسائڈ کرنے کو دل کرتا ہے، پر میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہت پریشان ہوں، پلیز بتائیے۔ اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی محبت کو ایسے سمجھو کہ آپ کا بچہ اسکول نہیں جانا چاہتا، پھر بھی آپ اپنے بچے کو مار مار کے، پٹائی لگا لگا کے، وہ رو رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ابا جو ہے نا ہاتھ پیر پکڑ کے اسکول چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں، اور 6 گھنٹے 7 گھنٹے وہ اسکول میں بیٹھتا ہے، روزانہ رو دھو کے وہ اسکول جاتا ہے، ماں باپ زبردستی اس کو اسکول بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر بچے سے پوچھا جائے کہ تمہارے ماں باپ تو تم سے بڑی محبت رکھتے ہیں، وہ کہے گا میرے ماں باپ تو میرے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ مجھ سے محبت کچھ نہیں رکھتے ہیں، دیکھو میں تو روتا ہوں، تڑپتا ہوں، بے چین ہوتا ہوں، لیکن مجھے گھر سے صبح صبح اٹھا کے، میں سونے کا میرا من ہو رہا ہوتا ہے، میرا کھیلنے کا من ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ مجھے زبردستی صبح صبح اٹھا کے، پکڑ کے، کھینچ کے 7 گھنٹے کے لیے اسکول کے ایک روم میں بند کر کے آ جاتے ہیں جہاں سے میں آ نہیں سکتا ہوں، تو میرے ماں باپ تو مجھ سے محبت ہی نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جب اللہ کی طرف سے ہماری چیزیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو ہم بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، یار اللہ تو میری دعائیں قبول ہی نہیں کرتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے یہ بچہ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ سے پوچھا جائے کہ کیا آپ اپنے بچے سے محبت نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ارے محبت رکھتا ہوں، تبھی تو اس کو پڑھانے بھیج رہا ہوں، میں بھی یہ چاہتا ہوں میرا بچہ قابل بن جائے بڑھ ہو کے، تو قابل کیسے بنے گا یہ؟ تو ایسی اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آخرت میں اونچے مقام حاصل کر لے۔ بندہ مانگ رہا ہے لیکن اس کی دعائیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے پوری نہیں ہو رہی ہیں، بندہ اللہ تعالیٰ سے امیدیں جوڑ رہا ہے لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی امیدیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو بالکل ایسے سمجھو جیسے وہ چھوٹا سا بچہ ماں باپ کی محبت کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا ہے، ایسے ہی کبھی کبھی ہم اللہ کی محبت کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آخرت کے وہ مقام جو ہمارے لیے بڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا۔ جیسے چھوٹا بچہ جب 8-10 سال اسکول جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد میں اتنا بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ تو ایسے ہی دنیا کے اندر ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر یہ مشکلیں دے رہا ہے، ہم اللہ سے جڑ رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن ہماری جو چیزیں وہ پوری نہیں ہو رہی، جیسے اس بچے کی پوری نہیں ہوتی ایسی ہماری بھی نہیں ہو رہی ہیں۔ جیسے اس بچے کے رونے دھونے پر ماں باپ اس کی ضد کو پورا نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ بھی ہماری ضد کو پوری نہیں کر رہا ہے۔ تو اس بچے کو تو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم بڑے ہو کر اگر اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں لیکن کچھ نہیں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھ رہے ہیں لیکن پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، تو ہم اللہ سے بدگمان کیوں ہو جاتے ہیں، اللہ سے مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمارے دل میں کیوں آنے لگتا ہے کہ یار دعائیں چھوڑ دوں،
نمازیں چھوڑ دوں, اللہ سے مانگنا چھوڑ دوں؟ سمجھو, بالکل اس بچے کی طرح سمجھو. ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے. مایوس بالکل نہیں ہونا. یہ دنیا دارالامتحان ہے. آخرت کے میدان میں ایک شخص آئے گا اور اس کو بڑے اونچے اونچے مقام ملیں گے, تو دنیا والے حیران ہو کر اس کو دیکھیں گے, اس کو اتنے بڑے بڑے مقام کیوں مل رہے ہیں؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تمہیں اتنے بڑے بڑے مقام اس لیے مل رہے ہیں کیونکہ دنیا کے اندر جو تم نے دعائیں مانگی اور تمہاری دعائیں تمہیں لگ رہا تھا قبول نہیں ہو رہی ہیں, تو وہ جو تم دعائیں مانگتے تھے, اللہ کے سامنے روتے تھے اور تمہیں لگتا تھا کہ میرا تو کچھ اللہ تعالیٰ سن ہی نہیں رہا ہے, میری تو دعائیں پوری نہیں ہو رہی ہیں, یہ تمہاری وہی دعائیں ہیں جو تمہارے لیے آخرت میں اونچے مقام تمہیں ملے اس لیے سیو کر کے رکھی ہوئی تھیں. تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش میری ایک بھی دعا اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی تاکہ میں اور اونچے مقام آخرت میں حاصل کر لیتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میری بہن مایوس نہیں ہونا. یہ دنیا تو بہت چھوٹے سے ٹائم کے لیے ملی ہے, 25 سال, 30 سال, 35 سال, 40 سال. آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. تو اس دنیا کے اندر یہ سمجھ لو جیسے وہ بچہ 15-20 سال پڑھاتے ہیں اس کے ماں باپ زبردستی, کیوں؟ تاکہ وہ بڑا آدمی بن جائے. ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ زبردستی ہم سے وہ کام کرواتے ہیں تاکہ ہمیں آخرت میں اونچے مقام مل جائیں. تو اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا ہے اور اللہ کو ہر حال میں راضی رکھنا ہے. اللہ سے امیدیں جوڑے رکھنی ہیں, مایوس نہیں ہونا. اللہ کے علاوہ پھر کوئی سہارا نہیں ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. چلیے صاحب, اگلا سوال ہے. اچھا جی, چلو صاحب بہت سارے سوالات ہو گئے, اب آج کے لیے اتنی رہنے دو. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سنڈے ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. یہ سنڈے ایپیسوڈ آپ سب کے ساتھ دیکھیے, گھر میں LED پہ لگا کے دیکھیے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے سوالات اس سنڈے ایپیسوڈ کے کامنٹ باکس میں جا کے کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.